اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و دو عظیم الشان ہستیوں کی میلاد کی مناسبت سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے. مولا سید الشہداء اور غازی ابو الفضل العباس دونوں ہستیوں کے اس جشن باسعادت کے موقع پر ام الائمہ کے حضور اور ان کے فرزند وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے مسرت اور تہنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں. محمد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد عزیزان محترم، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے اس دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمیں نصیب فرمائی، ان کے نام پر ایک جگہ پر بیٹھنا نصیب فرمایا. مادہ پرستی کے اس دور میں، نفس پرستی کے اس دور میں اور جدید دور کی جاہلیت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرفت کی اس سمندر سے متصل کر دیا ہے. یہ خدا متعال کی عظیم الشان نعمت ہے جو آپ کو نصیب ہوئی ہے. اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً خدا ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور امام برحق کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و اذان محترم، کل آپ کی خدمت میں میلاد کے حوالے سے چند نکات عرض ہوئے تھے، اور ان نکات میں سے کچھ کا تعلق ہمارے کام کی طریقہ کار سے تھا، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا بہت ہی تیزی سے گزارتے ہوئے کہ ہم خطابت نہیں کرتے، اور یہ کہ اس ممبر کو کسی شخص کی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کی جگہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف سید الشہداء کی خدمت کی جگہ ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو اس کو اپنے ذاتی عنوان میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بدقسمتی سے بہت کچھ ہو رہا ہے جس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم نے عرض کیا کی خدمت میں کہ ہمارا جو بنیادی ہدف ہوگا وہ یہ کہ آپ بھی عمل کی راہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر اس عقیدت و محبت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، مزید آگے بڑھ جائیں، اور ہمیں بھی ان کے راستے پر مزید آگے بڑھنے کی خدا توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. یہ پہلا ہدف تھا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ بھئی عمل کی دنیا میں کچھ آگے بڑھنا چاہیے. صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ روایات کی روشنی میں ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو عمل کے ذریعے سے، تو وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس میں کوئی پھل نصیب نہیں ہوتا. تو اس درخت کا کیا فائدہ ہوا جس میں کوئی پھل نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ آپ کو علم کے ساتھ عمل کی طرف جانا ہوگا. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. اور تیسرا پوائنٹ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہ بھی دہرا دیتے ہیں، وہ یہ کہ آپ دوسری قوموں کو یا نہ سنائیں یا کم سنائیں، اور جو سنائیں اپنے دوستوں کو سنائیں. دوسروں کو جہنم میں دھکیل کے زیادہ خوش نہ ہوں. آپ کا جنت میں جانا بہت زیادہ اہم ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ جہنم میں جائے یا نہ جائے،
اس سے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی کھسکتا ہوا اسی طرف جا رہا ہے، تو اب آپ اس کو اور دھکا دینے کی کوئی کوشش نہ کریں، اس کے اپنے اعمال اس کو وہاں پہ دھکیلنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ اپنے آپ کی طرف توجہ فرمائیے، حب اہل بیت میں آگے بڑھیے، حب اہل بیت اطہار میں لوگوں کو فیض پہنچائیے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہوگا میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے۔ اور اگر ناکامی بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ سامنے والا ناکام ہوا، تو اس کا بھی بہترین راستہ یہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ 2 لائنیں ہیں اور اب یہ بتائیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک لمبی لائن ثابت ہو جائے۔ تو 2 راستے ہیں، یا تو آپ دوسری لائن کو مٹانے میں وقت لگائیں یا اپنی لائن کو بڑھانے میں وقت لگائیں۔ اچھا، ہم لوگ زیادہ تر دوسرے کی لائن مٹانے میں وقت لگا دیتے ہیں۔ آپ دوسرے کی لائن مٹانے میں وقت مت لگائیے، آپ اپنی لائن بڑھانے میں وقت لگائیے، آپ کی قوم کو ترقی ملے گی۔ اب دوسرے کی لائن مٹانے سے کیا فائدہ ہو، اس کو بڑھانا ہے ہم نے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بالکل انصاف کی بات ہے، اہل بیت کی کوشش یہ نہیں ہے کہ ان کا دشمن جہنم میں جائے، نہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو جہنم میں جا رہا ہے وہ بھی وہاں سے نکل کر جنت کی طرف آئے۔ تو میدان کربلا میں کھڑے ہو کر بھی خود بے ارشاد فرمائے، بھائی کوئی ہے جو وہاں سے نکل کر یہاں آ جائے، تو وہ تو رحمت کا دریا ہے، رحمت کا سمندر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان کی اس رحمت کا مظہر ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی جنت کی طرف پہنچانے کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا چاہیے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اور کل آپ کی خدمت میں ایک انتہائی سادہ سا پیغام عرض کیا تھا تھوڑی سی تفصیل سے، اور وہ پیغام جو تھا اس کا لب لباب یہ بنے گا کہ اعزان محترم، نسبتوں کو خدا قبول کرتا ہے اور نسبتوں کے احترام کو واجب قرار دیتا ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ نسبتوں کو قبول کرتا ہے اور نسبتوں کے احترام کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور چونکہ 2-3 احباب کل نہیں ہوں گے تو میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کرتا چلوں، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ یہ کہ آپ مسجد نہ بنائیں، مسجد نہ کہیں تو مٹی مٹی ہے، مٹی مٹی ہے، اس کا کوئی اور حکم نہیں ہے۔ جو پتھر آپ مسجد میں استعمال کرنے والے ہیں، اگر آپ مسجد میں استعمال نہ کریں تو پتھر ہی ہے، اس کا اور کوئی حکم نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اس کو مسجد سے نسبت دے دی، اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اب خدا کا حکم آئے گا کہ اس کو نجس کرنا حرام ہے، نجس کرنا حرام ہے۔ اچھا بھئی، اگر میں نے اپنی مرضی سے گھر میں کوئی کمرہ بنایا ہو، اس کمرے میں سونا مکروہ ہے کیا؟ نہیں، میری مرضی سوؤں، میری مرضی جاگوں، لیکن اگر مسجد کے نام پر بنا دیا تو اب اس میں سونا مکروہ ہے، آپ نہیں سو سکتے ہیں۔ بہت سارے کام جو آپ پہلے اپنی مرضی سے کر رہے تھے اب نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے نسبت دی اور اس نسبت کو خدا نے قبول کر لیا۔ اور عجیب بات تو اس مثال میں یہ ہے کہ نسبت خدا نے نہیں بنائی تھی، نسبت بھی آپ ہی نے بنائی تھی۔ خدا نے مسجد نہیں بنائی تھی، خدا نے تو کہا تھا تم بناؤ گے تو یہ ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی نسبت جو ہم لوگوں کو حاصل ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ہمیں سید الشہداء سے نسبت مل گئی ہے، ہمیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے نسبت مل گئی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد۔ تو ہمیں نسبتوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مرضی آئے گی احترام کریں گے، مرضی آئے گی احترام نہیں کریں گے، یہ سب ایسے نہیں ہوتا۔ اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اور اس مناسبت میں ایک اور مناسبت جو چند روز کے بعد انشاءاللہ آنے والی ہے اس کا اضافہ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ سے شروع کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ کئی سال پہلے، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید کوئی 12-14 سال پہلے کراچی میں کسی نے کوئی انٹرفیتھ پروگرام رکھا اور اس میں یہ کہا کہ بھئی ہم ہر دین مذہب کے ماننے والوں کو پتہ نہیں 7 منٹ دیں گے شاید، یا پتہ نہیں 5 منٹ، مجھے یاد نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہم بھئی 5 منٹ یا 7 منٹ دیں گے، آپ اپنے ساتھ ایک ڈاکومنٹ لا سکتے ہیں جو تمام پارٹیسپینٹس میں تقسیم کیا جائے گا۔
وہ آپ ڈاکومنٹ لا سکتے ہیں، اور وہی ڈاکومنٹ آپ نے 5 منٹ یا 7 منٹ میں پڑھنا ہوگا، اور اس ڈاکومنٹ کے اندر آپ اپنی فکر کا تعارف پیش کریں، آپ اپنی فکر کا تعارف پیش کریں۔ اچھا، انہوں نے پیرامیٹرز کو بہت اوپن کر دیا، کوئی پیرامیٹر نہیں دیا کہ آپ تعارف میں کیا کہیں گے، آپ اس کے عقائد پہ بات کریں گے، آپ اس کے رسم و رواج کے اوپر بات کریں گے، آپ اس کے طور طریقے کے اوپر بات کریں گے۔ کہا بھئی یہ آپ کو آزادی حاصل ہے، جو آپ نے اپنے دین، مکتب، مذہب کے تعارف میں کہنا ہے آپ اس میں کہہ دیجئے۔ 5 منٹ یا 7 منٹ کا ٹائم ہے، تو 4 صفحے کا ہم نے ڈاکومنٹ تیار کیا۔ اس موقع پر ہمارے سمجھ میں ایک اور عجیب بات آئی غور کرنے کی وجہ سے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مکتب تشیع، اس مکتب تشیع یا شیعہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کا ماضی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے جس سے یہ ایفیلیٹڈ ہے، تو مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، بہت ہی آسانی سے آپ ماضی کا کوئی ایک واقعہ نکالیے جو تشیع کے اوپر، اس اسکول آف تھاٹ کے اوپر مکمل اثر چھوڑ گیا ہو، تو ماضی کا وہ بنیادی ترین واقعہ جس نے تشیع کے اوپر انتہائی گہرے نقوش چھوڑ دیے ہیں، وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا ماضی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے 1400 سال کے اندر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کے اوپر سب سے گہرے نقش چھوڑ دیے، گرچہ جنگ بدر اہم ہے، لیکن جنگ بدر کی یاد ہم اس حیثیت کے ساتھ جس طرح سے ہم دوسرا واقعہ کربلا سوچ رہے ہیں، ہم تو ظاہر نہیں مناتے۔ تو میں اگر وہاں پہ لکھوں کہ جنگ بدر ہماری تاریخ کا سب سے اہم واقعہ، تو مجھے لگا کہ نہیں، صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم سے پوچھا جائے کون سا آپ کے نزدیک واقعہ ہے حتیٰ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کا، جس کو آپ یہ کہیں کہ اس واقعے نے آپ کے اسکول کے اوپر سب سے زیادہ اثر چھوڑا ہے، تو پھر میں کہوں گا کربلا۔ اس واقعے نے ہمارے اسکول کے اوپر سب سے گہرا اثر چھوڑا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر میں ماضی میں جاؤں تو ہماری آئیڈینٹی کربلا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ماضی میں ہماری شناخت کربلا ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیپٹر کھولا اس ڈاکومنٹ کے اندر، وہ یہ کہ فیوچر کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے۔ بھئی ایک آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ایک نظر ماضی پہ ڈالتا ہے، ایک نظر مستقبل پہ ڈالتا ہے۔ تو کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماضی تو ہمارا اچھا ہے لیکن مستقبل پوری دنیا کا تاریخ ہے، کچھ ایسے کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر بدگمانی ہوتی ہے، بدبینی ہوتی ہے کہ مستقبل خراب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نہیں بھئی، ہم اگر اپنے جا کر مکتب کے اندر ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ماضی کا سب سے بڑا واقعہ کربلا ہے، اور اگر مستقبل پہ نظر ڈالتے ہیں تو سب سے عظیم الشان واقعہ ظہور امام علیہ السلام۔ تو ہم نے اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا کہ شیعت کا ماضی کربلا اور مستقبل ظہور امام ہے۔ یہ ہمیں شیعت کے اندر سمجھ میں آیا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر غور کیا تو پھر تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا، یہاں پہ تو بہت سارے اشروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی موضوع کیا بنائیں گے۔ آپ نے ہر سال 10 مجلسیں تو پہلی اشرے میں پڑھنی ہے، پھر باقی بھی 6 اشرے چلنے آتے ہیں، تو آپ اس کا موضوع کیا بنائیں گے؟ تو ہم نے سمجھ میں آئے گی اچھا اس کا مطلب یہ کہ کئی سال کا کام حل ہو گیا۔ تو ہم نے اس کے بعد جو اشرہ آیا اس کا موضوع رکھا غدیر سے ظہور تک، غدیر سے ظہور تک۔ تو اس کے بعد ایک اور اشرہ ہم نے پڑھا، اس میں رکھا حسین قربان غدیر ہیں، حسین قربان غدیر ہیں۔ ہمیں تو یہ سب سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ تو ساری ایک چین بنی ہوئی ہے جو غدیر سے شروع ہوئی ہے اور ظہور تک جائے گی، ظہور تک جائے گی۔ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہونے کے ناطے ایک شناخت رکھتے ہیں۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ ماضی میں ہم کربلائی ہیں اور مستقبل میں ہم انصار امام میں سے ہیں۔ یہ ہماری شناخت۔ پوری زندگی کس محور پر ہے؟ اسی محور پر ہے، پوری زندگی اسی محور پر ہے۔ ظہور سے پہلے کربلا کی یاد ہے اور ظہور کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی تیاری ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھا ہے، ہمیں تو لگا شیعت کا خلاصہ یہی ہو گیا
شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے جو کربلا کو یاد کرتا ہے، ظہور کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شیعت کی شناخت یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہ ہیں جو کربلا سے سیکھیں اور ظہور کے لیے تیار ہو جائیں، بس یہ نسبت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے۔ اچھا، اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر کسی شیعہ کا رابطہ ان دو میں سے کسی ایک سے ڈسکنیکٹ ہوا تو وہ کرائسس آف آئیڈینٹی میں چلا گیا، وہ اس کی آئیڈینٹی میں کوشچنز بہت آ گئے، بہت زیادہ آ گئے۔ میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد وآل یہ میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا تیزی سے کہا، اگر آپ اس جملے کے اوپر غور فرمائیں تو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے راہگشا ہے، اس میں مسائل کافی حل ہوتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں واقعے سے عرض کروں گا۔ واقعے سنانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی دماغ کو تھوڑا سا بریک مل جاتا ہے، تو وہ ہم لوگ تو ویسے ہی ایسے ہیں نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میلاد سے شروع کرتے ہیں ماتم پہ ختم کر دیتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا بریک دینا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ذرا سا ریفریش ہو جائیں۔ مثلا ایک دفعہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب تھے، بہت ہی قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی، مجھے نہیں معلوم اس کا حیات ہیں یا نہیں ہے، لیکن بہت الحمدللہ رب العالمین قابل آدمی تھے۔ بعد میں ایک بری خبر بھی سناؤں گا ابھی۔ وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو آپ کو شاید انگلش میں ملتی ہوگی، یہاں پر اگر نہیں ملتی تو نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، دی اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام۔ بہت اچھی کتاب ہے، جعفری صاحب اس کے رائٹر ہیں، دی اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام۔ یہ جو کتاب ہے یہ 60s میں ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، امریکن یونیورسٹی آف لیبنان سے، بیروت میں جو امریکن یونیورسٹی ہے اس سے ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا۔ تو یہ حیات سے کراچی میں پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے ڈائریکٹر ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہ تشریف لائے۔ اب میں جو بری خبر تھی وہ یہ تھی، وہ میں سناتا چلوں، ابھی تک بھی اچھی خبر میں اضافہ کر رہا ہوں۔ سابقہ میں لکھنؤ میں یہ مرتضیٰ حسین صاحب صدر الافاضل کے کلاس فیلو بھی تھے۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ مرتضیٰ حسین صاحب، آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے، مرتضیٰ حسین صاحب صدر الافاضل لاہور میں ہوا کرتے تھے۔ 1987 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ بڑے جید عالم تھے، ہم ہر ایک کے لیے نہیں کہیں گے، بہت جید عالم تھے۔ میں ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑا سا میں سلپ کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں، مجھے لگتا ہے کہ اپنے بزرگ علماء کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کا ذکر اب نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بہت خدمتیں کی ہیں۔ ایک دفعہ میں قم میں تھا، میں اپنے ساتھ نیشنل جغرافک کی کچھ کاپیز لے آیا تھا۔ جب 1984 میں قم پہنچا تھا تو اپنے ساتھ ایسے ہی، چونکہ میں کالج سے اور یونیورسٹی سے آ رہا تھا، تو میرے ہاتھ میں کچھ نیشنل جغرافک کی کاپیز تھے۔ تو وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی یہاں پہ چھوڑ دو، تم جاؤ، تم دینی تعلیم حاصل کرنے آئے ہو، ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ جاؤ، بعد میں کبھی دیکھ لینا اس کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میں چھوڑ گیا۔ پھر کچھ دن کے مہینے کے بعد، میرے سامنے 5-6 مہینے کے بعد میں دوبارہ اس گھر میں آیا تو مرتضیٰ حسین صاحب صدر الافاضل وہاں تشریف فرما تھے، اور وہی جو میں نیشنل جغرافک کی کاپیز لایا تھا وہ کھول کے دیکھ رہے تھے۔ وہیں پہ ایک انجینئر بھی تھے، وہ تشریف فرما تھے، جو وہاں پر ایک ڈیم میں کام کر رہے تھے، پتہ نہیں انڈیا سے تھے یا پاکستان سے تھے، مجھے یاد نہیں۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ نیشنل جغرافک کی کاپیز اٹھا کر اس کو کچھ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی مولانا کو کیا کام جدید علوم سے، تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ مولانا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں نیشنل جغرافک میں؟ تو انہوں نے کہا تصویریں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے بھی اس کو مذاق میں لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے مولانا صاحب تصویریں ہی دیکھیں گے اور کیا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب تصویروں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا یہ جو پیرو کے کھنڈرات ہیں، اس کی جو دیوار پہ رائٹنگ ہے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ او مائی گاڈ، مایا اور انکا سیولائزیشن کی رائٹنگز تھیں، اور وہ اس کو کچھ سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے آپ، وہ اس ٹائپ کے تھے۔ ایسے تمام علماء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد ماسکو میں غالب کے اوپر ایک مقابلہ ہوا، غالب کے اوپر ریسرچ ورک کے لیے ایک مقابلہ ہوا، تو مولانا صاحب کا آرٹیکل 2nd نمبر پہ پوری دنیا میں آیا تھا، پوری دنیا میں 2nd نمبر پہ آیا تھا۔
وہ اس پائے کے تھے. تو بہرحال مرتضیٰ حسین صاحب کا تذکرہ نہیں معلوم کہاں سے بیچ میں آیا تھا, کیا ہوا تھا, میں کیا عرض کر رہا تھا, میں کہاں سے جعفری صاحب. مرتضیٰ حسین صاحب صدر الافاضل کی کلاس فیلو تھے, لیکن کیا ہوا, عجیب دنیا ہے یہ واقعہ. لکھنؤ میں ان کے کلاس فیلو تھے, لیکن بعد میں ایتھیسٹ ہو گئے. اچھا یہ ہو گیا. لیکن ایتھیسٹ ہونے کے باوجود آخر یونیورسٹی میں نہج البلاغہ پہ لیکچرز دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے, لیکن نہج البلاغہ پر آخر یونیورسٹی میں لیکچرز دیتے تھے. تو ایک دفعہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو دیکھا وہ آ گئے. میں نے کہا لو بھائی اب کوئی اور کہانی شروع ہونے والی. وہ آئے تو انہوں نے, میں نے دیکھا, میں اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر کچھ بات کر رہا تھا, بنی اسرائیل سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ تشریف لایا, انہوں نے مجلس سنی, اس کے بعد کہنے کہ دیکھو قوم کو ہسٹری کی لیگیسی میں چھوڑو نہیں, ان کو وہاں پہ مت چھوڑو. میں نے کہا کہ اس میں نے کہا مزید فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہسٹری کی لیگیسی میں پڑے رہ جاتے ہیں نا, ان کا پریزنٹ اور فیوچر سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, یہ ہسٹری میں پڑے رہ جاتے ہیں. صحیح ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے. ہماری دو شناخت ہیں, ماضی میں کربلا ہے, مستقبل میں ظہور ہے. ہم میں سے بعض لوگ صرف ہسٹری میں زندہ ہیں, پریزنٹ اور فیوچر کو نہیں دیکھ رہے. یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ کو ماضی میں بھی امام سے اور مستقبل میں بھی امام سے جڑے رہنا ہے, دونوں میں امام سے جڑے رہنا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ ماضی میں امام سے جڑے اور حال میں کسی اور سے, اور مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. میرے سامنے اگر ایک آدمی آئے کہ میں ماضی میں کربلا سے ہوں اور حال میں ظالموں کے ساتھ, تو میں کہوں گا تم ماضی میں بھی پھر کربلا کے ساتھ نہیں ہو گے, تم کہنے کے لیے کربلا کے ساتھ ہو. اگر تم ماضی میں کربلا سے اٹیچ ہوتے تو حال میں ظالموں کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے تم. جس نے کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, وہ ماضی میں تو حسین کے ساتھ ہو اور حال کے اندر یزید وقت کے ساتھ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی واقعاً حسینی ہوا تو ماضی میں بھی حسینی ہوگا, حال میں بھی حسینی ہوگا, مستقبل میں بھی حسینی ہوگا. حسینیت دکھائے گا وہ, درود ملے گا محمد محمد. تو انہوں نے کہا لیگیسی میں مت چھوڑو ان کو, یہ اسی طرح ہسٹری کے اندر بیٹھے رہ جاتے ہیں, ان کا حال سے کوئی تعلق نہیں رہتا, مستقبل کو سب بھلا دیتے ہیں. تو ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی, میں کیسے ہی کہہ رہے ہیں. ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے, اور کربلا سے سیکھ کر اسی امامت کے پیغام کو حال اور مستقبل کے اندر انجام دے دینا. ورنہ پھر ہم نے کربلا سے کیا سیکھا, تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی پھر آپ نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب یہ آپ کو کربلا سے سیکھنا ہے, حال میں بھی کربلا, مستقبل میں بھی کربلا. یہ حسینیت ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اور یہی وہ مناسبت ہے جو ماہ شعبان کے اندر مجسم ہو کے سامنے آ جاتی ہے. سبحان اللہ, کہ گویا 3 شعبان کو حسینی, 15 شعبان کو امام کا ناصر بن کے دکھائے. یہ کرے. 12 دن کا فاصلہ ہے, 12 دن کا فاصلہ ہے. 12 دن میں حسینیت سے ظہور تک جانا ہے آپ نے, کربلا سے ظہور تک 12 دن میں جانا ہے. اچھا, اب اس 12 دن میں کوئی کربلا سے ظہور تک جائے گا کیسے؟ 12 اماموں میں سے ایک امام کے نام پر ایک صفت اپنے اندر لیتا چلا جائے, کربلا سے سیکھے اور ظہور کے لیے تیار ہو جائے. یہ کرنے کا کام ہے. جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کام ہے, وہ یہ کہ کربلا سنائیں, کربلا سکھائیں اور ظہور کے لیے تیار کر دیں. اور اگر میں کہوں تو میں کہوں کربلا سنائیں, کربلا سکھائیں, کربلائی بنائیں, کربلائی بنائیں. وہ کربلائی بنائے تاکہ یہ جو مستقبل میں کربلا بننے والی ہے, اب نہ ہو کہ امام تنہا رہ جائے, اب نہ ہو کہ امام تنہا رہ جائے. تو عزیزان محترم, بہت بڑی ایک داستان ہے جو اس 10-12 دن کے لیے ہے. یہ 10-12 دن بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت اہم 10-12 دن ہے. اس میں وہ سب کچھ ہمیں سیکھنا ہوتا ہے, سوچنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ان 10-12 دنوں کے اوپر غور فرمائیں
تو یہ پوری ایک داستان آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے تیار کیسے کرنا ہے اپنے آپ. اچھا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ برین اسٹارمنگ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ماہ رمضان میں داخل ہوں، تو پھر ماہ رمضان جو ہوتا ہے یہ اب آپ کی کلاس سے نکل کر پریکٹیکل کا گراؤنڈ آ گیا. تو آپ کی جو تھیوریٹیکل کلاس ہے وہ شعبان ہے اور پریکٹیکل گراؤنڈ ماہ رمضان ہے. اس کا کنیکشن بنتا ہے. پھر کہ آپ اپنی ساری برین اسٹارمنگ کر لیجئے 3 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک سب کچھ طے کر لیجئے آپ نے کربلائی کیسے بننا ہے اور امام وقت کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے کیسے تیار ہونا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا، اب آپ ماہ رمضان میں آئیے پوری پلاننگ کے ساتھ کہ ماہ رمضان کے اندر میں نے اپنے نفس کے اوپر کون کون سے کام کرنے ہیں تاکہ میں کربلائی بن سکوں. آئیڈینٹیفائی کریں. تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا مشورے کے طور پر؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیے. ان دنوں میں اپنی پرسنالٹی کا ایک انالیسس کر لیجیے. اس انالیسس میں آپ کیا کریں گے وہ بھی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد ایک ایجنڈا کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر داخل ہو جائیے. اچھا وہ انالیسس آپ کیا کریں گے، وہ انالیسس کیسے ہوگا، میں بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صاحب 1400 سال ہو گئے ہم ایک لشکر کا انتظار کر رہے ہیں. 1400 سال ہو گئے ہم ایک لشکر کا انتظار کر رہے ہیں. میرے جیسا طالب علم اس لشکر کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کہیں سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی یہ خبر دے دے کہ بھئی اس لشکر میں جانے کا آپ کا کوئی امکان نہیں رہا ہے نعوذ باللہ تعالی، تو پھر میں فوراً یہ سوچوں گا کہ اس کا مطلب ہے باقی زندگی کا اب کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا ہدف تو یہی ہونا چاہیے تھا. اور اگر وہی نصیب نہیں ہونے والا تو پھر باقی زندگی میں یہاں پر سڑکوں اور پھولوں اور بازاروں کو دیکھ کے کیا کروں پھر یہاں؟ میری تو زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے تھا. آپ خود تصور کیجئے، اپنے دل کی گہرائیوں سے پوچھیے گا سوائے نصرت امام وقت کے ہماری زندگیوں کا کوئی اور مصرف ہے؟ ان کا معتقد ہونے کے ناطے، ان کا ماننے والا ہونے کے ناطے سوائے اس کے ہمارے پاس کچھ نہیں. اور باقی جتنی چیزیں ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس کے مقابلے میں سب فضول ہے. میں کیا کروں، میں کہاں سے کھاؤں اور میں کتنا پیسہ کماؤں اور میری اولاد کون سی ڈگریاں لے اور وہ کس گھر میں بیٹھے گی، میں کس محل میں بیٹھوں گا، وہ کس گاڑی میں بیٹھیں گے، میں کس جہاز میں بیٹھوں گا، یہ ساری باتیں فضول ہیں. ان میں کچھ نہیں رکھا. صرف ایک بات اہم ہے، آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بنے امام وقت کی کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، باقی سب فضول ہیں. اور اگر آپ تصور کر رہے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی جذباتی بات کہہ رہا ہوں تو واللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں قسم کھانا مکروہ ہے، میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں آپ کی خدمت میں پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس ہدف کے سامنے کچھ اور سوچ رہے ہیں تو قطعاً فضول ہے. ان میں سے کوئی چیز آبجیکٹو نہیں ہے. میں کتنی تعلیم حاصل کروں اگر میں نے امام کی نصرت نہیں کی تو کسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ بھئی فرض کر لیتے ہیں آپ کے سامنے، میں یوں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو عرب کا ادبیات کا ماہر ترین انسان ہے، اس کے پاس عرب میں جتنی دولت اس کے پاس ہے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے اشعار آسمان کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اس کی دولت آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کی شہرت آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. صرف ایک مشکل ہو گئی، کربلا میں اس نے امام کا ساتھ نہیں دیا. آپ کے نزدیک اس آدمی کی کوئی ویلیو ہے؟ بھائی میں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں یہ آدمی دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے. چاہے کتنی دولت رکھے، کتنی شہرت رکھے، کتنی طاقت رکھے، امام وقت امام مظلوم کے کام نہیں آ سکا تو جہنم میں جائے. اس سے مجھے کیا سروکار ہے؟ میں کیا لوں اس سے؟ تو بھائی کتنی طاقت آپ نے کمائی، کتنی شہرت آپ نے کمائی، کتنی دولت آپ نے کمائی، اس سے کیا سروکار ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ امام کے کام آئے، اور اگر وہیں کام نہیں آیا تو پھر میں کیا کروں اس کا؟ اچھا فرض کر لیجئے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی امام کی کام نہیں آ سکا، اب جنت میں جائے گا؟ دنیا تو ایک طرف کر دی نا، آخرت میں کچھ بچا ہے اس کے لیے؟
اپنے امام کو مظلومیت کی حالت میں چھوڑ کے کربلا سے بھاگ گیا. اب اس کے لیے کچھ بچا ہے کیا بچا ہے اس بدبخت کے لیے؟ جو کچھ دنیا میں فضول ہے، جو کچھ آخرت کے لیے سوچ رہا ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے. امام کے کام ہی نہیں آ سکا. محور کائنات وہ ہے جس کے تو کام میں نہیں آ سکا. تو بھائی بہت پریکٹیکل سی بات ہے وہ یہ کہ میں سب کچھ ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن اگر میں امام وقت کے کام نہیں آ سکا تو میری تمام تر ڈگری، سرٹیفکیٹس اور تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ بالکل بیکار ہے، کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے. اب آپ تصور کر لیجئے، صرف ایک انالیسس کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے پاس آج بھی چھٹی ہے تو آپ کبھی رات کو بیٹھ کر اس کے اوپر تھوڑا سا اور بھی سوچ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد تھوڑا سا ایکسیپشنلی ایک کام کر لیجئے. ایکسیپشنلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو موقع نہیں ملتا. دیکھیے جو آپ کے راز ہیں نا وہ میں نہیں جانتا، جو میرے راز ہیں وہ آپ نہیں جانتے. میں جو کچھ اندر سے ہوں آپ نہیں جانتے، جو کچھ آپ اندر سے ہیں وہ میں نہیں جانتا. صحیح؟ آپ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے اچھا کوئی کسی کو جانتا ہو تو وہ انسان خود ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے. کوئی کسی کو نہیں جان سکتا. میں اپنی اولاد کو بھی نہیں جان سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. آپ جو کچھ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور میں جو کچھ اپنے آپ کو جانتا ہوں، اس کو آج رات جمع کروں اور اپنے آپ سے ایک سوال کروں: میرا جیسا آدمی لشکر امام میں جانے کا اہل ہے؟ That's it. ساری چیزیں جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، میں خوبی خامیاں آپ تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. آپ کی خوبی خامیاں میں نہیں جانتا، آپ جانتے. بعض تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر سب ایک دوسرے کی جانتے ہوں گے، لیکن گہرائی میں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا. آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. تو میں کیا کروں گا؟ وہ ساری چیزیں جمع کروں اور اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کروں: میرا جیسا انسان لشکر امام میں جانے کا اہل ہے؟ اگر آپ کو دل کی گہرائی سے جواب ملے کہ ہاں اہل ہے، آپ کو بہت بڑی سعادت نصیب ہو گئی. آپ کو بہت بڑی سعادت نصیب ہو گئی. لیکن اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ نہیں، میرے اندر کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو امام کے لشکر میں ہونے والے میں نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ کے سامنے چیلنج آ گیا. میں گستاخی تو تھوڑی سی کروں گا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا میں کبھی گناہوں کا تذکرہ کروں، غلط باتوں کا تذکرہ. میں سوچتا ہوں اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات انتہائی مجبوری کے عالم میں کچھ چیزیں کہنی پڑ جاتی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائی 1400 سال ہو گئے ایک لشکر کے بننے کا انتظار کرتے کرتے، اور وہ جو لشکر ہوگا اس کا ٹاسک کیا ہوگا؟ اس کا ٹاسک ون اینڈ اونلی یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر ایبسولوٹ جسٹس قائم کرے، ظلم کی اس میں ملاوٹ بھی نہ ہو. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ اور ان کا لشکر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ لشکر کا ٹاسک ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں. اچھا وہ لشکر وہ ہے، 1400 سال اس کا انتظار ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان اللہ سے اس لشکر میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے کرتے مر گئے ہیں، اور اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر کروڑوں انسان ہیں جو ہر روز اللہ سے دعا کر رہے ہیں: خدایا مجھے اس لشکر تک پہنچا دے. کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قطعاً کر رہے ہیں، قطعاً کر رہے ہیں، ہر روز کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں اس لشکر میں ایک آدمی ہے جو جھوٹا ہے، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ مانتا ہے آپ کا ذہن؟ نہیں مانتا. چلیے آپ کو ایک صفت پتہ چل گئی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی کے اندر جھوٹ ہوا تو وہ لشکر امام میں نہیں جائے گا. صحیح ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ جو لشکر امام ہے جس نے زمین پہ ایبسولوٹ جسٹس پھیلانا ہے، اس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، ان کو اذیت کرنے والا اور ان کو سختیاں دینے والا ہے. آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ دوسری کوالٹی آپ کو پتہ چل گئی، کسی نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائی، نافرمانی کی، ان کو تنگ کیا، ان کو سختی دی، وہ لشکر امام میں نہیں جا رہا ہے.
آپ ساری کوالٹیز نکال لیجیے، اس کے بعد اگلا ایک کام کر لیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا میرے اندر ایسی کوئی مشکل تو نہیں جو وہاں تک نہ جا سکے۔ دیکھیے مجھ سے بہت بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوال پوچھتے ہیں، مولانا یہ پہننا جائز ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسا کرو، یہ سوچ لو کہ اس کے ساتھ لشکر امام میں رہو گے، آپ لشکر امام میں جب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ خدا تعالیٰ مجھے آپ کو دن دیکھنا نصیب فرمائے، کس حال حلیے کو پسند کریں گے اپنے لیے؟ وہ حال حلیہ اپنا لیں۔ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، میں ان سے خدمت میں پوچھوں گا، مثلا فرض کریں ایسا اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے کہ کہیں کہ تمام دنیا کی جو اہل بیت کی چاہنے والی خواتین ہیں ان کو ایک دفعہ زیارت امام وقت کا موقع ملے گا، اس محفل میں بے پردہ ہو کر کھڑے ہونا پسند کریں گی؟ پسند کریں گی؟ اب کیا خیال ہے، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ جو حال حلیہ درود بھیجے گا یا ارحم الراحمین۔ یقین فرمائیے جب میں آپ سے ہی عرض کر رہا ہوتا ہوں نا اور میں اس پہ غور کرنے لگتا ہوں، اپنے دل کی کیفیت خراب ہونے لگتی ہے، بہت ڈرنے لگتا ہوں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں پوچھوں گا بالکل صاف سی بات، مثلا کوئی بہن ہماری اس موقع پر بے پردہ ہونا پسند کرے گی کیا؟ نہیں، تو یہاں پہ کیوں بے پردہ ہے؟ آپ دوست احباب اپنے حال حلیے کو کیسا اس موقع پہ دیکھنا چاہیں گے؟ ویسے کیوں نہیں ہے ابھی؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ کس چیز پر کیا قربان ہوئے کر رہے ہیں؟ کچھ تو سوچیں۔ ایک آدمی کو اگر شوگر کی بیماری ہو، انتہائی شدید ہو، اور وہ بار بار مٹھائی کھائے جائے تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ پوچھیں گے یہ بتاؤ تم کیوں کھا رہے ہو؟ وہ کہے گا مجھے مزہ آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے مزہ اور جان کیا چاہیے تمہیں؟ مزہ چاہیے اپنی جان چاہیے؟ جان جا رہی ہے تمہاری مزے کے پیچھے۔ مجھے کوئی یہ بتا دے بھائی لشکر امام یا وہ کوالٹی کیا چاہیے؟ لشکر امام کو کس چیز پر قربان کر رہے ہیں؟ کسی کی ورت ہے؟ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی خوشی، دنیا کا کوئی مقام، اس کی اتنی ورت ہے کہ اس پہ لشکر امام کو قربان کیا جائے؟ نعوذ باللہ تعالی۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ ہم کہاں جا رہے ہیں پھر؟ یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ حسینی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء سے آپ کی نسبت ہے، آپ نے کربلا کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اب آپ کربلا کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ امام وقت کی نصرت کی طرف جا رہے ہیں، آپ ڈسکنیکٹڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ہسٹری میں کیوں رہ رہے ہیں پھر؟ آپ آگے کی بھی سوچیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ بھئی آگے سے زیادہ حال کی سوچیں۔ کیوں؟ مجھے کچھ پتا ہے کہ 2 دن اور زندہ رہنا ہے، میں نے، مجھے کیا پتا آج شام میں نے جانا ہے، تو اگر میں آج شام تک بھی اپنے آپ کو صحیح کر پایا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو کوئی لاس نہیں ہوا، اور اگر خدا نہ کرے میں صحیح نہ کر پایا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو گیا پھر تو اعزاز محترم اس طرح سے آپ اور میں سوچنے کی کوشش کریں۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو دنیا کے ظالمین ہیں بغیر نام لیے، یہ جو دنیا کے ظالمین ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کو اگر دنیا میں اپنے ظلم کو چلانا ہے تو حسینیت کو تاریخ میں رکھنا ہے، بس حال میں نہیں آنے دینا ہے۔ یہ دنیا کے سارے ظالموں کو پتا ہے۔ کہتے دنیا کے ان ظالموں کو ایک اور بات بھی پتا ہے کہ اگر سید الشہداء کو ماضی سے بھی مٹانے کی کوشش کریں گے تو خدا قبول نہیں کرے گا، خدا اسے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حسین کا نام تو باقی رہنا ہے۔ یہ تو دنیا کے سارے ظالموں کو پتا چل گیا۔ انہوں نے کربلا کی سرزمین پر ہل چلائے، پانی بہائے، جو کچھ بھی کیا، کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آئیں صدیوں کے اندر۔ وہ کیا سمجھ میں آئی؟ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حسین کے نام سے لڑنا ناممکن ہے۔ ابھی بھی کچھ احمق آتے رہتے ہیں صدام حسین کی طرح، جو پھر کوشش کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں۔ حسین کا نام پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس نے تو زندہ ہی رہنا۔
یہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نام نہیں مٹا سکتے، تو یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ صرف ایک کوشش کرتے ہیں، نام تاریخ میں رہے، بس حال میں نہ آ جائے، کیونکہ اگر یہاں تک پہنچ گیا تو یہاں کے ظالموں کی بھی گردنیں حساب ہو جائیں گی، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لوگ تیار ہو جائیں گے، پھر یہ نہیں چاہ رہے۔ اب یہ جو الحمدللہ رب العالمین کچھ موومنٹ شروع ہوئی ہیں دنیا کے اندر کہ امام کو پہچانو، امام کو پہچانو، یہ کب تک اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ یہ اس وقت تک الاؤ کریں گے جب تک یہ ہسٹری میں رہے، اور جیسے کسی نے کوشش کی کہ ہسٹری سے نکال کر پریزنٹ میں لے کر آئے اور اس زمانے میں حسینی بنانے کی کوشش کرے، بس سمجھ لیجیے یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ امام حسین کو تاریخ میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ تو تاریخ میں بھی نہ رکھتے، ان کو تو سمجھ میں آ گئی کہ تاریخ سے مٹا نہیں سکتے یہ لوگ، یہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ حال میں نہ آئے، تاریخ میں رہے، اور ہم جیسوں کی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ تاریخ میں بھی رہے، حال میں بھی ہو، مستقبل میں بھی ہو۔ ہم جیسوں کی خواہش یہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد محمد وعجل فرجہ۔ بہت عملی طور پر ہمیں بس 10-15 منٹ صرف باقی ہیں، تو اس کو بہت پریکٹیکل لیول کے اوپر کہیں لے کے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل تھیوریٹیکلی ہو کے رہ جائے۔ تو پریکٹیکل لیول کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کریں، اور پرسنالٹی کا انالیسس کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس میں کون کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں جو حسینیت کی فکر سے میچ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لشکر امام تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں۔ آئیڈینٹیفائی کریں، 1 2 3 4 5 جتنا بھی، ایک ایک کر کے لڑیں، ایک ایک کر کے لڑیں۔ اچھا، دنیا کے اندر مصیبت یہ، اس کا اٹیچمنٹ بہت برا ہے۔ دنیا کی مصیبت یہ ہے، اٹیچمنٹ بہت برا ہے۔ سب سے بری چیز جو ہم کسی بھی انسان کے اندر آ سکتی ہے، جو اس کو حق سے دور لے کے جاتی ہے، وہ اٹیچمنٹ ہے۔ دنیا میں سب نے رہنا ہے، جب دنیا میں رہیں گے تو دنیا داری بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ایک مسئلہ ہے دنیا میں رہنا، ایک مسئلہ ہے دنیا کے لیے رہنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ رہنا دنیا میں ہے، دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو آپ سب سے پہلے چیک کیجئے کہ بھئی کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے اور لشکر امام میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کو ریموو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا، مجھے ایک اور بات خطرے کے طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے، کیا آپ لشکر امام کو ریالٹی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہ آپ اس کو امیجنیشن سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ اس کو امیجنیشن کی حد میں رکھے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹی لے ہی نہیں رہے۔ بھائی دیکھیے، میں کراچی سے پاکستان سے یہاں پر آیا، تو یہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو آف کورس ریالٹی ہے، میں ایئرپورٹ گیا تھا، میں جہاز میں بیٹھا تھا، واپس بھی مجھے جانا ہے اسی طریقے سے، یہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے؟ آف کورس ریالٹی ہے۔ مجھے ایئرپورٹ سے ایک جہاز کے اوپر بیٹھنا ہے، وہاں کسٹم امیگریشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں جہاز میں بیٹھوں گا، اس کے بعد وہاں اتروں گا، انشاءاللہ اپنے ملک پہنچوں گا، اس ریالٹی۔ اچھا، اگر میں اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں اس کو ریالٹی نہیں سمجھ رہا، میں اس کو امیجنیشن لے رہا ہوں، میں اس کو فکشن لے رہا ہوں۔ دس از ناٹ فکشن، یہ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ 3 تاریخ کی میری بکنگ ہے، مجھے ایک جہاز میں بیٹھنا ہے۔ اگر میری شکاگو سے بکنگ ہے اور میں 3 تاریخ کو مثال کے طور پر کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے بعد میں کہوں میں اس پہ اپنا ایمان رکھتا ہوں، سامنے والا کہے گا بیوقوف انسان، اگر تم ایمان رکھ دو تم کیلیفورنیا میں کیوں بیٹھے ہو، شکاگو میں سے لوں گو۔ اگر لشکر امام پہ ایمان رکھتا ہوں تو میں کہاں بیٹھا ہوں پھر؟ میں ایسی جگہ پہ کیوں بیٹھا ہوں جو لشکر امام کے اندر رہنے والوں کی جگہ نہیں لگ رہی؟ صاف سی بات ہے۔ آپ اس کو ریالٹی لے لیجئے، اس کو اپنے ذہن کے اندر مکمل ریالٹی لے لیجئے۔ آج شام بیٹھ کر تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کر لیجئے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے۔ اب اس کام کرنے میں کچھ مراحل رہیں گے، میں بہت تیزی سے 1-2 باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سارا گراؤنڈ بنا لیتے ہیں اور جو بالکل پوائنٹ کہنے کا ہوتا ہے وہ وقت کی کمی کی وجہ سے مس ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو ہمیں اب یہ مہارت ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی آخری پوائنٹ ایسا نہ ہو کہ مس ہو جائے۔ سارا آپ کا ذہن تیار ہو گیا، اب آخری پوائنٹ کیا ہے؟ آخری پوائنٹ یہ ہے، یہ کام ہوگا کیسے؟
فرض کر لیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا کہ میرے اندر یہ پرابلمز ہیں جو اہل میدان میں کربلا میں نہیں ہوتی ہیں، یہ مجھے ریموو کرنی ہے. یہ آپ ریموو کیسے کریں گے؟ پہچاننا ایک مرحلہ ہوتا ہے، کرنا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا بے پردگی امام قبول نہیں کریں گے. کوئی لاکھ دلیلیں دیتا رہا، میں اس سے کہوں تم امام کے سامنے بے پردہ جا سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا یہ بھائی. اور ہماری بہنوں کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ ایک حکم شرعی ہے، اللہ کی طرف سے اس طرح سے ہے. تصور بھی کرنا ناممکن ہے اس وقت. اسی طریقے سے آپ اور میں مرد ہونے کے ناطے ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے ساتھ امام کے سامنے جا رہے ہیں تو اصل غلط ہے، امام قبول نہیں کریں گے ہمیں. اب میں اس کو چھوڑوں کیسے؟ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کی پوائنٹ چاہیے. کی پوائنٹ وہ کیا ہے؟ کنٹرول. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے چاہیے وہ کنٹرول ہے. سب ایک کام جو کیجئے، تھوڑا سا فوکس کیجئے. ہم کنسنٹریٹ نہیں کرتے چیزوں پہ، بہت سرفیس کے اوپر لے لیتے اور چلے جاتے ہیں، بس ختم ہو گیا معاملہ. دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں آدھا گھنٹہ آپ کے ذہن کو فوکس کر کے اس کے اوپر سوچنے کی کوشش کروائی. تو سب سے پہلا کام تو کیجئے کہ تھوڑا سا فوکس کرنا سیکھ لیجئے. دوسرا کام کیا کیجئے؟ یہ سوچئے کہ آپ کے اور غلط چیز کے چھوڑنے اور صحیح چیز کو اڈاپٹ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہے لیک آف کنٹرول. کنٹرول نہیں ہے. اصل مصیبت جو ہے نا وہ اس کی ہے. اچھا اس کنٹرول کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے. کنٹرول کیسے بڑھتا ہے؟ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت لاجیکل آرگومنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ تاکہ آپ کنٹرول بڑھا سکیں. مثال کے طور پر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی ڈیلیبریٹلی اگر نماز قضا کر رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اس سلسلے میں تو قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ گناہ ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اٹھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کنٹرول. کنٹرول چاہیے. کیوں؟ الارم تو بج جائے گا، الارم کو اٹھے گا کون؟ الارم تو بج کے مر جائے گا، جیسے وہ عوام چیختی رہتی ہے وہ کوئی سنتا نہیں ہے اس کا. تو الارم تو بجے گا، آپ اس کو اسنوز کریں گے، 2-4 دفعہ اسنوز کریں گے، اس کے بعد اس کا ویسے ہی ڈیفالٹ یہ کہے گا کہ بھائی 3 دفعہ کے بعد اس کو جگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، معاملہ ختم. بہت کچھ بھی کریں نا پھر بھی نہیں جاگتے. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کے اندر کنٹرول ہے اپنے اوپر. اس کنٹرول کو بڑھانا ہوتا ہے. اچھا اس کنٹرول کو خدا کا نظام کیسے بڑھاتا ہے؟ کنٹرول میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے اگر ایک ٹاپک میں کنٹرول بڑھے تو باقی زندگی کے چیپٹرز میں خود بخود بڑھتا ہے. وہ کیسے بڑھاتا ہے؟ دیکھیے اس کا میکینزم کیا ہے جو میں اتنے عرصے دین اسلام کے اوپر محنت کر کے سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کام ہوتا کیسے ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ جو دین خدا نے ہمیں مستحبات مکروہات دیے نا، ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے ہماری کچھ مصلحتیں پوری ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مستحبات مکروہات ہوتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول کو انہینس کر دیتے ہیں. مثلا آپ کو مستحب دیا گیا کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، عبادت گاہ میں داخل ہو رہے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، پہلے سیدھا پاؤں رکھیں. اگر آپ کسی نجاست کی جگہ پر ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں طہارت سے، مثال کے طور پر بیت الخلاء کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے آپ الٹا پاؤں رکھیں. نکلتے وقت بالکل ایسے ہی ریورس کر لیجئے. مسجد سے نکل رہے ہیں تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں، مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں رکھیں. اچھا یہ اب کوئی مجھ سے کہے بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا میں یہ پاؤں رکھوں یا وہ پاؤں رکھوں؟ کوئی مصلحت تو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اور جو سب سے بڑی مصلحت ہے وہ یہ کہ آپ کو کنٹرول آئے گا اپنے اوپر. کنٹرول. ہمارے ہاں دیکھیں مثلا انگلیاں چٹکھانا یہ ہم کہتے ہیں مکروہ ہے. اچھا کیوں مکروہ ہے؟ پتہ نہیں اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، یہ ہوگا. میں کہوں گا بھائی وہ سب چیزیں تو ہیں لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ کنٹرول کے خلاف ہے. یہ آپ ان انٹینشنل موومنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ کنٹرول کے خلاف ہے. کنٹرول بڑھائیں اپنا. اور میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ جس انسان کے اندر کنٹرول بڑھے گا وہ اپنے آبجیکٹیو سے خود بخود نزدیک آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی پرسنالٹی کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. یہ ہمارے صاحبزادے تشریف فرمائے، انہوں نے 2 دن پہلے مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو توحید ہوتی ہے یہ دین کی تعلیمات ہوتی ہیں کیریئر کیسے دیتی ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہی کیریئر بناتی ہیں.
مثلاً فرض کریں میں ایک پروجیکٹ کے اندر کوئی لوگوں کو امپلائی کر رہا ہوں، اس کے اندر ریکروٹمنٹ کر رہا ہوں، اگر میرے سامنے 2 آدمی آ جائیں، ایک کے پاس پی ایچ ڈی ہے اور وہ بیتوقع انسان ہے، اور ایک کے پاس ماسٹرز ہے لیکن اصولوں پر چلنے والا انسان ہے، کس کو ہائر کروں گا؟ مجھے پی ایچ ڈی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا اس آدمی کو میں اپنی ٹیم کے اندر لے کر آ رہا ہوں، یہ میری ٹیم کے ساتھ کرے گا کیا؟ اگر اصول پسند آدمی ہے میں قبول کر لوں گا، چاہے کوالیفیکیشن میں کمپرومائز کرنا پڑ جائے مجھے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ معاملہ خراب کر دے گا، پوری ٹیم کو برباد کر دے گا۔ تو یہ کنٹرول آپ کو چاہیے، جیسے یہ کنٹرول آپ کے اندر آتا ہے آپ کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کو ایک اور بہت اہم آپ کے معاملے سے اٹیچ کرتے ہوئے، آپ کا اور ہمارا بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی۔ اچھا، یہ جو بچے ہیں یہ اپنے والدین سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے بعض دوست احباب ہم سے کہتے ہیں مولانا ہم نے ساری زندگی عزاداری کی، ہم نے ساری زندگی یہ کیا، ہم نے ساری زندگی وہ کیا، ایک نہیں ہے 10 لوگ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں ہم سے یہ باتیں کہہ چکے ہیں، اور انکلوڈنگ افریقہ میں بھی، کہ مثال کے طور پر ہم نے ساری زندگی یہ کیا، بچوں نے ہم سے کیوں نہیں سیکھا؟ اور روتے ہیں بیچارے، پھر روتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، روتے ہیں کہ مولانا ایسا کیوں ہوا۔ اس کی سادہ سی 10 وجوہات اور ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سادہ سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ تو ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ سارا کنٹرول لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ ہماری پرسنالٹی میں کنٹرڈکشن دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ایک طرف سے تو امام حسین کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دونوں سے بھاگ جاتا ہے، سب سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ کیوں اپنی پرسنالٹی میں لیک آف کنٹرول کی وجہ سے کانٹرڈکشن بچے کو دکھا رہے ہیں؟ جیسے ہی وہ کانٹرڈکشن کو پک کرتا ہے اس کے بعد پھر سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک سارے احترام ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ تصور کیجئے مثلا میری اولاد ہے، وہ میری اولاد سے وہ جانتے ہیں بھئی ہمیں ہمارے والد کو جو ہے وہ لوگ مولانا کہتے ہیں، ان کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں، اب میں اس سے کہوں کہ بیٹا تم یہ کر لو، اور وہ آ کر مجھ سے کہ بابا یہ تو میں کر لوں گا لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا بچہ ہے میرے پاس پھر؟ اگر وہ مجھ سے آ کر کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، میں کر لیتا، تو آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا جو دین کہتا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں؟ میں اس سے کہوں بیٹا سوری یہ میری ویکنس ہے، تو کہے گا آپ کی کچھ ویکنس ہے، میری بھی کچھ ویکنس، معاملہ ختم۔ اور اگر میں طاقتور ہوں تو میں اس سے کہوں گا بیٹا ذرا مجھے ایک بات بتاؤ جو میں تمہیں دین کے خلاف میرے اندر نظر آتی ہے، اور اگر ہے تو میں اس کو صحیح کروں گا، اسٹرانگلی اپیئر ہو اور کہا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ میرے اندر کون سی چیز دین کے خلاف تھی، اگر ہے تو میں اس کو صحیح کروں گا۔ بس وہ کہ آپ نے فلاں دن مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا، وعدہ کی خلاف ورزی دین کے خلاف ہوتی ہے، تو میں اس کو بتاؤں کہ وہ جو وعدہ پورا نہیں ہوا تھا اس میں میری کیا پرابلم تھی، اور اس موقع پہ میں نے دین کو توڑا تھا یا دین کو فالو کیا تھا۔ ویکنس کیوں دکھا رہے ہیں؟ کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف کے اوپر۔ آپ کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے پھر آپ اپنے بچوں کے سامنے اسٹرانگلی اپیئر ہوں گے کہ بیٹا ہم نے دین کو فالو کیا۔ پھر وہ کہنا کہ مجھے نہیں فالو کرنا، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کے اندر سے کوئی ایکسکیوز نہیں نکال پائے گا۔ لیکن اگر آپ خود ہی ایکسکیوز دے رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، چند دن پہلے میں نے کہیں پہ عرض کیا تھا، ایک خاتون نے ہم سے پوچھا بھائی ہماری بچیاں کیوں حجاب کرنے میں اتنا کمزور واقع ہو رہی ہیں، یا وہ ان ریسٹرکشنز کو کیوں فالو نہیں کرتے جن کو ہم نے ساری زندگی فالو کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں، اور ڈراموں کے اندر ایکٹریسز کی جو آ رہی ہیں ان کے لباسوں کو پسند کریں، اور درزیوں سے ٹیلر سے وہی کہہ کے لباس بنوائیں جو اس ایکٹریس نے اس ڈرامے کے اندر فلاں سین میں پہنا تھا، اور اس کے بعد آپ کی بچی اسی ایکٹریس کے کیریکٹر کو فالو کرے تو آپ اسے کہیں نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہہ سکتی ہے کہ جب وہ اتنی ہی بری تھی تو آپ نے اس کے کپڑوں کو کیوں فالو کیا تھا، اور اگر وہ اتنی ہی بری تھی تو ہم سب بیٹھ کے دیکھ کیوں رہے تھے؟ سب سادہ سی باتیں ہیں یہ کہ بھئی اگر وہ اتنا ہی برا ہے کہ اس کے اندر سب کچھ برا ہے تو اتنے مزے سے ہم دیکھ کیوں رہے تھے پھر اسے؟ یہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں نا تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے خدایا ہم نے اتنی دعائیں کی تھی پوری کیوں نہیں ہوئی؟ ویکنس آپ نے دی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے۔ میرا وقت تمام ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ اس چیلنج کے اہل ہیں۔
اگر آپ اس چیلنج کے اہل نہ ہوتے تو خدا و تعالیٰ آپ کو یہ چیلنج نہ دیتا. آپ اس چیلنج کے اہل ہیں. یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ چیلنج کے اہل نہیں ہیں. یہ خدا کے نظام کے خلاف ہوگا اگر میں کہوں گا. آپ کو اگر خدا نے اس چیلنج میں ڈالا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, خدا ہر نفس کے اوپر اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ کیپیبل ہوتا ہے. تو آپ اس چیلنج کے اہل ہیں. اس چیلنج کو اٹھائیے اپنی پرسنالٹی کے اندر, اور امام کی نصرت کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو دور کرتے چلے جائیے. ان سب کو دور کرتے جائیے, اپنی کنٹرول کو امپلیمنٹ کیجیے. اور اپنے بچوں کے ساتھ بالکل آخری بات, ایک پوائنٹ, چونکہ میں سوچتا ہوں دوسرا دن میرا یہاں پہ کام ختم ہوا اور میں اصول یہ بناتا ہوں جہاں پہلی دفعہ جا رہا ہوں آخری دفعہ جا رہا ہوں, تو اس اصول کے تحت ایک آخری بات, بچوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ میرے اپنے 4 بچے ہیں, 4 لڑکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ان کی تربیت کی مصیبتیں مجھے بھی اٹھانی پڑتی ہیں. میرے بچے کوئی ولی و خدا پیدا ہونے والے ہیں, میں خود نہیں ہوں تو وہ بچے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ان کو بھی تربیت کرنی ہوگی مجھے. خدا نہ کرے میں ان کی تربیت نہیں کر سکا اور ساری دنیا کی تربیت کر گیا تو خدا مجھ سے ایکسکیوز قبول نہیں کرے گا, وہ میری گردن پکڑ لے گا, تم نے اپنے بچے کیوں نہیں پالے. اچھا, میں ان کی بچوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا دیکھتا ہوں؟ ڈسکشن. بیٹھ کے بات کرو سنسیئرلی. اچھا, میں کیا کرتا ہوں, میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کہتا ہوں دیکھو بیٹا تمہارے بابا مولانا ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, سارا کچھ چھوڑ دو, صرف یہ بتاؤ لاجیکل ریشنل ڈسکشن کے اندر تم جو کر رہے ہو یہ کیا ہے. دیٹس اٹ. بس یہ بتا دو جو کر رہے ہو اس کا فائدہ کیا ہے. اس کو چھوڑ دو میں کون ہوں, میں کس طرح کا ہوں. میرے پاس بہت اچھی جو بات ہے, میرے پاس میری پرسنالٹی کے اندر 3-4 چیپٹرز چل رہے ہیں. میں ایک طرف سے مولانا ہوں علم کے اعتبار سے, اور جو میرا پاسٹ میں ایکسپیرینس رہا ہے. دوسری طرف سے میں پولیٹیکل سائنس پڑھتا رہا ہوں, اس میں میری اسپیشلائزیشن ہے تو میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں. تیسری طرف سے میں بزنس بہت زیادہ کرتا ہوں, جس کو میں بزنس مین بھی ہوں. چوتھی طرف سے میں کچھ میڈیا وینچرز کو سپروائز کرتا ہوں, تو میں میڈیا سے بھی تعلق رکھتا ہوں. تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, تو ایک اور بہت بڑا ٹائٹل میرے پاس, میں ٹیچر رہا ہوں. میں نے 10 سال ٹیچنگ کی ہے, کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک بچوں کو پڑھایا. تو میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا یہ سارے ٹائٹلز آپ چھوڑ دیجئے, مجھ سے صرف ایک بتائیے, میں عقل مند انسان ہوں, آپ بھی عقل مند انسان ہیں, آئیے ڈسکشن کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. آپ بات کرنے کا وقت نکالیں, بچوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت نکالیں. اگر آپ نے وقت نہیں نکالا نا, کل آپ ان سے وقت مانگتے رہیں گے, وہ نہیں دیں گے آپ کو. بات کرنے کا وقت نکالیں. اور بہت اس کے ساتھ ایک اور بات کروں. اچھا, اب ہمارے درمیان اور بچوں کے درمیان اتنی بڑی ایک گلف آ گئی ہے کہ اب وہ برج ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے. اس کو برج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بچوں کی ہابیز میں انٹرسٹ لیں. دیکھیں بچوں کے شوق کیا ہیں. ان کے بعد بہت الٹے سیدھے شوق بھی ہوں گے, ان کو چھوڑ دیجئے. جو تھوڑا سیدھے سے شوق ہے ان کے اندر تھوڑا سا آپ انٹرسٹ لے لیجیے, تاکہ آپ ان بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کے اندر کوئی برج بنا سکیں, کہیں سے شروع ہو سکیں. میں یو کے گیا, مینچسٹر گیا, تو اس کے اسٹیڈیم کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے تصویر کھنچوائی. تو جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھے بہت برا کیا. اس نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا سنا دیا کہ مولانا ہو کہ یہ کرتے ہیں, مولانا ہو کہ یہ وہ کرتے ہیں. میں اس بیوقوف کو سمجھاتے رہ گیا کہ بیٹا یہ میرے بچے ہیں نا, یہ فٹ بال کے کریزی ہیں, اور مجھے اگر ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے تو مجھے فٹ بال سے تھوڑا سا نزدیک ہونا پڑے گا. ان کو مانچسٹر سٹی کے ساتھ کریز ہے. مجھے اگر یہاں تک آ کر بھی میں اسٹیڈیم کے سامنے نہیں گیا نا, یہ مجھ سے بہت برا سمجھے گا. یہ تو میں فیل کرنا پڑے گا اس کو. میں ساری زندگی فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں لی, صرف اپنے بچوں کی خاطر فٹ بال کی خبریں پڑھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ ان سے بات کر سکوں. اور اگر میں یہ نہیں کر سکا تو یہ میرا علم کسی کام نہیں آئے گا. تو عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں کئی پوائنٹس عرض کیے. بچوں کے ہابیز میں کچھ انٹرسٹ لیں, اس سے آپ کے اور ان کے درمیان تعلقات میں ایک پل بنے گا. اس پل کے اوپر بیٹھ کر تھوڑی سی گفتگو کریں, اور اس گفتگو میں یہ بھول جائیے گا کہ آپ کون ہیں. بالکل بچوں کے لیول پہ آ کے آپ کو ڈسکشن کرنا پڑے گا, ان کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑیں گی. جب آپ یہ سب سن لیں گے اور صبر و تحمل سے ان سے گفتگو کریں گے عقل مندی کے ساتھ, تب وہ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہاں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. میں نے بہت تجربے کیے اپنے بچوں کے ساتھ, اور کافی دیر کے بعد بچہ اپنے اندر سے اگلتا ہے. یعنی تقریباً میں اپنے بچوں کے معاملے میں کہہ رہا ہوں, بعض اوقات 1.5 گھنٹے کے بعد میرا بچہ اپنی اصلی بات, اصلی مشکل اگلتا ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد. 1.5 گھنٹے میں 2 مجلسیں پڑھ لیتا ہوں. تو مجھے بعض اوقات اس کے سامنے اشرا پڑھنا پڑتا ہے تاکہ میں اس کو سمجھوں.
کہ یہ ہے کون. اگر آپ نے بھی اشرا نہیں پڑھا اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ بہت دور رہ جائیں گے. پھر اشرے پڑھنے پڑتے ہیں پھر اس کے پیچھے. پھر کہیں جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کے دل میں چل کیا رہا ہے آج کل. اچھا پھر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیناؤنس کرنا شروع کرتے ہیں بیٹا تم تو بالکل ہی پاگل ہو, تم کیا سوچ رہے ہیں, احمقانہ باتیں. نہیں, آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ اب تو اس نے اعتماد کرنا شروع کیا ہے. اب آپ کو اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر وہ یہ بہت کٹھن کہانی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب جیسے ایک دفعہ فرما رہے تھے, کہنے کہ بھئی اگر آپ کو یہ کہیں کہ وہ اوشین ایئر جو لائنرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے پانی کے جہاز جو ایک سمندر سے دوسرے سمندر جاتے ہیں, اس کو آپ چلا دیں بغیر ٹریننگ کے, آپ چلائیں گے؟ پھر اس کو 2-3 ہزار پیسنجر بیٹھے ہوں گے, مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نہیں چلاؤں گا, کچھ بھی کر لو. اور آپ اس سے زیادہ مشکل کام بغیر ٹریننگ کے کر رہے ہیں, اور وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے. سوچ سمجھ کے کیجیے گا. یہ بچے امام کی امانت ہیں, آپ کے نہیں ہیں. ان بچوں نے امام کے لشکر میں جانا ہے, یہ آپ کے نہیں ہے. سوچ سمجھ کے درود بھیجیے گا. محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرج. نماز کے وقت بالکل قریب ہے, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. پاک پروردگار مغرب کا وقت ہے, سید الشہداء کا ذکر, ان کے فرزند کا ذکر ہے. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. پاک پروردگار تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے, تو ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو بھی جانتا ہے. خدایا تجھے سید الشہداء کا واسطہ ہماری تمام غلطیوں کی درگزر فرما, ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ہم حقیروں کے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. خدا صرف امام حسین کی محبت ہے. محبت کے سوا ہمارا کوئی سرمایہ نہیں ہے, چاہت کے سوا کوئی سرمایہ نہیں ہے. خدا تیری ربوبیت کا واسطہ, تیری کبریائی کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا ہمیں اہل بیت سے متصل رہنے کی سعادت نصیب فرما, ان کی نصرت کی طاقت نصیب فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ طاہرین. یمن, لبنان, تمام دنیا کے اندر, پاکستان, تمام دنیا کے اندر جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے, ان کی فتح و نصرت کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں. محمد و آلہ محمد.